ربیع الاول دا مہینہ شروع ہے ای نسبت نال قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، فضیلت اور مقام مرتبہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی حق اور صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء کی پیدائش کیوں ہوئی؟ سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک نے عظمت والے مہینے 4 بیان فرمائے، حرمت والے، بڑی عزت والے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ بڑی شان والے مہینے ہیں۔ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء کی پیدائش اللہ نے کیوں فرمائی؟ اللہ ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار۔ بہار سے پہلے خزاں ہوتا ہے۔ خزاں کا جب موسم کائنات کے اندر آتا ہے تو درختوں کے پتے، درختوں کی شاخیں اور بڑے بڑے درخت خشک ہو جاتے ہیں، پتے گر جاتے ہیں، ان کے اوپر موت والے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کائنات کے اندر نئی زندگی، ہر درخت میں نئے پتے، نئی شاخیں، نئی زندگی لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، توجہ میری پاس، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ سے پہلے پوری کائنات کے اندر گمراہی ہی گمراہی تھی، کوئی بندہ انسانیت کے اندر نہیں تھا۔ علماء تھے، عیسائیوں کے پادری تھے، پیر گدی نشین، تمام کے تمام گمراہ تھے میرے پیغمبر۔ ہر ایک کی پہچان تھی، سچے رب کی پہچان نہیں تھی۔ توحید کا مرکز بیت اللہ، وہ بھی 360 بتوں کی لت پت کے اندر موجود تھے، اس کے اندر بھی خالص اللہ کی عبادت کرنے والے موجود نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بہار والے موسم میں اور بہار والے مہینے کے اندر پیدا کیا ہے۔ جس طرح بہار کے اندر نئی زندگی آتی ہے، میرے پیغمبر جب آپ میری توحید بیان کریں گے، پوری کائنات کے اندر نئی زندگی کی ایک لہر چلے گی۔ اللہ کی توحید اور اللہ کی پہچان، انبیاء کی شان اور مقام اور مرتبہ جب یہ چلے گا اور انسانوں کے مردہ دل زندہ ہوں گے، اللہ نے فرمایا ساری کائنات کے اندر آپ نے نئی زندگی کو پیدا کرنا ہے۔ اور نئی زندگی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر آپ جب توحید بیان کریں گے اور مسئلہ الہ بیان کریں گے، اس سے سب سے پہلا زندگی لے آنے والا اور زندہ ہونے والا حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوگا، پھر حضرت عمر پیدا ہوں گے، عشرہ مبشرہ والے پیدا ہوں گے، انصار اور حدیبیہ والے پیدا ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات کے انسانوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے ربیع الاول کے مہینے کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا؟ پیدا کیا ہے محرم والے مہینے کے اندر پیدا نہیں کیا، ذی الحجہ کا مہینہ اور رجب والا مہینہ، یہ شان والے مہینے ان کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر پیدا کر کے امت کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ اگر اس کائنات کو زندہ کرنے والا ہے تو وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، توجہ ہے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے
جمع کا صیغہ کیوں فرمایا؟ اللہ تو واحد ہے، رفع تو ہونا چاہیے تھا، رفعت لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، نہیں۔ اللہ پاک ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ پاک اپنے پیغمبر کی شان اس انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر ساری کائنات کے جن، ساری کائنات کے فرشتے، ساری کائنات کے انسان، ساری کائنات کے درخت، کائنات کا ایک ایک ذرہ اگر آپ کی تعریف کرتا اتنا نہیں کر سکتے تھے جتنی تعریف، جتنی شان، جتنا مقام اور مرتبہ صرف میں اکیلے خدا نے آپ کا بیان کیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر جتنے اللہ نے کمالات رکھے تھے، جتنے اللہ نے خوبیاں رکھی تھی، سارے انبیاء کے کمالات، سارے انبیاء کی خوبیاں اٹھا کر صرف محمد الرسول اللہ کے جسم مبارک کے اندر اللہ نے رکھ دیے، اور امام الانبیاء کا کوئی کمال اللہ نے کسی کے پیغمبر کے اندر نہیں رکھا۔ شان ہے کہ نہیں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صرف تیرے لیے خاص ہے میرے پیغمبر، صرف تیرے لیے مخصوص۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں تیری مصطفی ہوگی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر امام الانبیاء کی تعریف اور شان اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ عالم ارواح کے اندر سب سے پہلا جہان ہے، دیکھیں جی تیسرا پارہ، جلدی کریں مختصر سا ٹائم ہوتا ہے۔ تیسرا پارہ، صفحہ نمبر ہے 73، صفحہ نمبر 74، رکوع سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر ہے 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد تمام انبیاء ہیں، لیکن ابن عباس، حضرت علی، حضرت قتادہ فرماتے ہیں نہیں، ہمارے پیغمبر اللہ پاک اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے لیا میثاق، پکا پختہ وعدہ انبیاء سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب آپ کو میں کتاب دوں گا اور حکمت نبوت دوں گا، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، عظمت والا رسول، شان والا رسول، تنوین اللہ پاک عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس شریعت ہوگی، تمہارے پاس کتابیں ہوں گی، تمہارے پاس نبوت ہوگی، وہ تصدیق کرے گا تمہاری نبوت کی اور تمہاری شریعت کی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بس ضرور اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا اقرار کرتے ہو تم؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس شرط پر میرا یہ عہد قبول کرتے ہو یا نہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ آخری بنی اسرائیل کا پیغمبر، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، ہر نبی نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب آپ کا پیغمبر شان والا آ جائے گا ہم اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قال فاشہدوا، ایک دوسرے کے اوپر اس شرط کے اوپر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عالم ارواح کے اندر کسی پیغمبر کے اللہ نے تذکرے نہیں فرمائے، سب سے پہلے میرے پیغمبر کے اللہ نے تذکرے کیے ہیں۔
عالم ارواح کے اندر اللہ نے توحید والا مسئلہ بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، تمام کائنات کے انسانوں کے روحوں نے جواب دیا کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا داتا ہے۔ سارے روحوں نے جواب بعد میں دیا ہے، سب سے پہلے جواب دینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، پھر اس کے بعد انبیاء نے دیا، پھر صالحین نے دیا۔ تو سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ جب میرا پیغمبر آ جائے اور اس کے اوپر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو سب سے پہلا جہان عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح کے اندر میرے پیغمبر کے اللہ نے تذکرے کی ہے۔ پہلا پارہ دیکھیں جی، اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پیغمبر ہوں؟ آپ نے فرمایا نا دعوت ابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا، بیت اللہ تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک نے یہ جی صفحہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 129، صفحے کی آخری چند آیات۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے مشکل کشا، وَبَعَثْ فِيهِمْ، ان مکے والوں میں سے ایک رسول، شان والا رسول بھیج۔ مکے کے اندر جن رہتے تھے کہ فرشتے؟ مکے کے اندر کون رہتے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مشکل ہے، بات ہو گئی۔ انسان رہتے۔ تو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں بشر بن کر آئے ہیں، انسان بن کر آئے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ کہف کے اندر اللہ پاک نے یہی مسئلہ بیان فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اس وقت حضرت اسماعیل موجود تھے۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم نے فرمایا انسانوں میں سے اللہ عظیم پیغمبر مانگ رہا ہوں، اگر جنوں میں سے آئے گا تو جن فخر کریں گے، فرشتوں میں سے آئے گا فرشتے فخر کریں گے۔ اللہ کائنات کے اندر شان والا پیغمبر بھیجنا ہے تو انسانوں میں سے بھیج۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، رسولاً یہ تنوین ہے، عظمت والا رسول۔ عام پیغمبر نہیں مانگ رہا، عام نبی نہیں مانگ رہا، شان والا جو نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اس کے اندر جو عظیم پیغمبر ہے، وہ عظیم پیغمبر ان مکے والوں کے اندر میں بھیج دے۔ اس کی صفتیں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، ان کے سامنے تیری آیات پڑھیں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو سکھائے تیری کتاب، والحکمہ سنت، ویزکیہم، ان کو ظاہراً بھی پاک کرے اور باطناً بھی پاک کرے۔ تو پاک کرنے والا پیغمبر، آیات پڑھنے والا پیغمبر، قرآن سکھانے والا پیغمبر، چار صفتوں والا پیغمبر بھیج دے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی دعا امام الانبیاء کے حق کے اندر قبول کر کے اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا انا دعوت ابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں۔
28 پارہ دیکھیں جی، سورۃ صف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، صفحہ بتانے والا کوئی نہیں ہے؟ اچھا جی، سورۃ صف یہ جی آیت نمبر، صفحہ نمبر ہے 665، آیت نمبر 6 ہے، مختصراً وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ امام الانبیاء کے ذاتی نام صرف 2 ہیں، کتنے ہیں؟ آج بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، کتنے نام ہیں؟ 2 نام ہیں، ماشاءاللہ۔ امام الانبیاء کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ صرف 2 ہیں، محمد اور احمد۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے 4 مقام پر محمد کو بیان فرمایا، اور اس مقام پر احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی تقریر فرماتے تھے، مسئلہ الہ بیان کرتے تھے، اخیر کے اندر فرماتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ کون سی خوشخبری؟ میرے بعد جو پیغمبر آئے گا، میرے بعد جو رسول آئے گا، بڑی شان والا ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا معنی ہوتا ہے ساری کائنات سے زیادہ اپنے رب کی حمد بیان کرنے والا، اپنے رب کی شان کو بیان کرنے والا۔ کوئی اتنا پیغمبر اللہ کی توحید اور اللہ کی شان کو بیان نہیں کیا جتنا امام الانبیاء نے بیان کیا ہے۔ اور محمد کا معنی ہوتا ہے محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ صاحب قاموس نے ایسا زبردست معنی کیا ہے کہ ساری کائنات کے محدثین مفسرین کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام علماء نے اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے علم کے مطابق محمد کا معنی کرتے رہے، لیکن معنی کے عروج تک نہیں پہنچے۔ عروج تک پہنچا ہے تو صاحب قاموس پہنچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ کائنات کے لوگوں، محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ 1 سیکنڈ کے اندر جو تعریف پوری کائنات کے اندر ہوئی ہے، اگلے سیکنڈ کے اندر زیادہ اس کی تعریف ہوگی، اگلے دوسرے سیکنڈ کے اندر زیادہ ہوگی، تیسرے سیکنڈ کے اندر جس شخص کی تعریف کا سلسلہ بڑھتا رہے اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر، اتنا ہم نے ذکر کسی پیغمبر کا نہیں کیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر، شان والا پیغمبر تو ہے، اور سارے جتنے کمالات انبیاء کے تھے، سارے کمالات اٹھا کر محمد الرسول اللہ کے جسم مبارک کے اندر داخل کر دیے۔ اللہ پاک نے صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کے پورے جسم کے اعضاء کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرے نا، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اللہ پاک نے سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اور دوسرے پارے کا پہلا صفحہ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اللہ پاک نے پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ کیا ہے، اور سورۃ ضحیٰ کے اندر والضحیٰ واللیل، اس چہرے کی قسم ہے۔ بڑے علماء نے معنی کیے ہیں، ایک معنی میں بھی کر رہا ہوں اور مفسرین نے بھی کیا ہے کہ مجھے محمد کے چہرے کی قسم، واللیل پیغمبر کے زلفوں کی قسم۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کا ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے پیغمبر کے سینے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ میرے پیغمبر کے اللہ پاک نے آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔
اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی شان اور مقام کا مرتبہ سورۃ حجرات کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات کے لوگوں، جب بھی میرے پیغمبر کے صحابہ جب بھی بات کرنی ہے تو ہلکی آواز کے اندر بات کرنی ہے، میرے پیغمبر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے ہر ذرے کے اندر میں اللہ کے پیغمبر کا ذکر اللہ پاک نے کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابوں کے اندر میرے پیغمبر کا تذکرہ کیسے تھا؟ توجہ ہے، امام الانبیاء آ رہی ہیں، مدینے کے اندر ایک گھر کے دروازے پر لوگ جمع ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا پوچھو ابو بکر، خیر ہے، کیوں جمع ہیں لوگ؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا، فرمایا کہ یہ جو گھر ہے یہ ہمارے مسجد کا امام ہے، ہم اس کے مقتدی ہیں، اس کا بچہ موت کی کشمکش میں ہے، ہم بیمار پرسی کرنے آئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بیمار پرسی ہم بھی کر نہ لیں۔ توجہ ہے، کس کا گھر ہے؟ یہودی کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ یہودی کا، مسجد کا امام ہے، یہودی ہے، اور سورۃ بقرہ اللہ نے یہودیوں کے وہ دھجیاں اڑائی ہیں، اللہ پاک نے ان کے پول کھولے ہیں، اللہ نے ان کو حرام خور کہا ہے، اللہ پاک نے ان کو بڑے بڑے فتوے بازی کی ہے۔ خطرناک اس کائنات کے اندر انسان ہے، دشمن ہے اسلام اور دین اور میرے پیغمبر اور صحابہ کا، سب سے زیادہ خطرناک، اس سے خطرناک اور کوئی نہیں ہوگا، سب سے خطرناک اسلام کے لیے پیغمبر کے لیے وہ یہودی ہے۔ امام الانبیاء بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے، اپنا مزاج اپنے اخلاق کو بھی دیکھ لے۔ سکیمائے ہسپتال کے اندر تڑپ رہی ہے، سگا باپ ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، خالہ زاد بھائی ہے، پوچھنے نہیں جاتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر مشکات شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صبح بیمار پرسی کرنے چلا جائے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو چلا جائے صبح تک 70,000 فرشتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ، اپنا انداز دیکھ، اپنے پیغمبر کا انداز دیکھ، تیرا دل اتنا کالا ہے، اتنا کالا، ابھی تک تیرا دل صاف نہیں ہوا، اسلام تیرے دل کے اندر داخل نہیں ہوا، ہر انداز اپنائے گا لیکن نہیں اپنائے گا تو صرف پیغمبر اور شریعت اور اسلام کا انداز نہیں اپنائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، بعض روایات میں آتا ہے یہی بچہ 12 سال کا تھا، مسجد نبوی کا خادم بھی تھا، جھاڑو دیتا تھا، امام الانبیاء اس کو پہچانتے تھے۔ امام الانبیاء تشریف لے گئے، اس کا باپ تورات لے کر اس کے سرانے تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خیریت پوچھی بچے کی، بچہ موت کی کشمکش میں ہے۔ امام الانبیاء جب خیر خیریت پوچھ کر بیمار پرسی کر کے چلنے لگے نا، اللہ کے پاک پیغمبر کے دل مبارک کے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے تورات پڑھنے والا بندہ، یہ بتا حل وجدت صفتی و ناتی و اسمی و ذکری و مخرجی، اس تورات کے اندر میرے ذکر ہے، میرا نام، میری صفتیں، میری ہجرت کرنے کے مقام، کوئی میرا تذکرہ تورات کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ وہ دشمن تھا، یہودی تھا، اس نے کہا لا، تیرے تذکرے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے پیغمبر کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ کو ملنے والی کتاب ہے، تیری تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تیرے تذکرے کہاں آ گئے؟ وہ جو بچہ موت کی کشمکش میں پڑا تھا کہتا ہے کذب ابی، اللہ کے پاک پیغمبر میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، تورات کے ایک ایک ورقے کے اندر پیغمبر محمد الرسول اللہ کے تذکرے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بچہ اتنا یقین ہے پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟
اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو کلمہ پڑھایا، جیسے ہی کلمہ مکمل ہوا مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بن گیا۔ اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکال کے چلے گئے، روح پرواز کر گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر اس کے باپ کو اٹھا لے، اس بچے کا کفن دفن کا انتظام ہم کریں گے، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، اس کو نہلاؤں گا خود، یہ بچہ مسلمان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے بچے کو مسلمان کر کے حضرت عائشہ کے پاس لے آئے، فرمایا عائشہ جلدی کر اس کا پانی گرم کر، ہم اس کو غسل دیں گے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کفن کا انتظام کر، اگر نہ ملے نا میں محمد کی نبوت والی چادر اس بچے کو کفن دینی ہے۔ سارا انتظام ہو گیا۔ امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، الحمدللہ والشکر للہ، اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ محمد بیمار پرسی کرنے چلا گیا، ایک جان جہنم کو بچ کے تے جنت کے وارث بن گئی، جنت کے وارث بن گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام الانبیاء کے تذکرے تورات کے اندر، امام الانبیاء کے تذکرے انجیل کے اندر صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور قرآن مقدس بھرا پڑا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی صحابی نے سوال کیا کہ امام الانبیاء کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ ہمارے دل اور گردے ٹھنڈے ہو جائیں، ہاں ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا امی روزانہ قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن محمد کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں، سب کچھ ہے تو محمد الرسول اللہ۔ مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں، جب بھی اللہ کے پیغمبر مسئلہ توحید، حلال کے مسائل ہیں، حرام کے مسائل ہیں، پیغمبر بیان کر رہا ہے، جنت کے تذکرے ہیں، پیغمبر بیان کر رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، صاحب قاموس فرماتے ہیں محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، اے کائنات کے لوگوں محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، ہر جہان کے اندر جس کا تذکرہ ہو، اور ہر کائنات کے ایک ایک پتے کے اندر جس کا تذکرہ ہو، ہر جانور جس کا تذکرہ کرے، جنات ایک ایک تذکرہ کرے، جس کے فرشتے بھی تذکرے کریں، انسان بھی تذکرے کریں، علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، مفتیان، ساری کائنات کی زبانیں جس کی تعریف کریں اس کو کون کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ کہہ دو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر کے اندر میرا محمد چل رہا ہے۔ اللہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں بیت اللہ تو پہلے تھا۔ اللہ مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا یہ بھی پہلے تھا۔ حجر اسود ہے؟ فرمایا یہ بھی پہلے تھا۔ رکن یمانی ہے، صفا مروہ کے پہاڑ ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں لوگو میرے پیغمبر کی عظمت سنو۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں اس شہر کے اندر میرا محمد چل رہا ہے۔ اور فرماتی ہیں وقیل ہی یا رب، ایک مفسر نے زبردست قسم کا معنی کیا، فرمایا ان ہوٹوں کی قسم ہے جن ہوٹوں سے محمد میری توحید کو بیان کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف اجمعین آمین۔